لیکن مولانا صاحب کی آخری دفعہ بات کی ہے رانا صاحب، مولانا صاحب کو آپ لوگ کیسے احرام کریں گے کنسیڈرنگ کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ان کی کمپلیٹ سائیڈ لائن ہو جانے کے بعد جے یو آئی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے گی کہ ہم اس معاملے کو دل میں رکھیں گے، تو ان کو کیسے احرام کریں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو اپوزیشن میں ہے نا، یہ کام تو اپوزیشن کا ہے. یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے یہ تو ان کا کام ہے نا. مذاکرات کے لیے اپنے ساتھ ملانا تو انہوں نے ملانا ہے. گورنمنٹ تو کیونکہ وہ اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ان کی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ہماری سائڈ پہ تو وہ بیٹھے نہیں ہیں. ہم سے تو وہ یقیناً 27ویں ترمیم کے معاملے میں جو ہے وہ ان کے اعتراضات ہیں، ان کی ناراضگی ہے. رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے مولانا صاحب کو منانے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ ناراض تو وہ آپ سے ہے نا، تو آپ لوگوں کو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ان کو منانے کا؟ نہیں، لیکن اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان والے، تو وہ اپنے ساتھ شامل کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مذاکرات کا حصہ بنائیں. اب پی ٹی آئی تو ان کا حصہ نہیں بن رہی. تو آپ ریچ آؤٹ نہیں کرنا صاحب مولانا صاحب کو؟ نہیں، حکومت تو موسٹ ویلکم کرے گی اگر مولانا صاحب اس ٹیم کا حصہ ہوں جو مذاکرات آفر کرنے جا رہی ہے، یا جس نے مذاکرات کی آفر جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے وزیر اعظم کی، تو اس میں اگر مولانا اس کا حصہ بنتے ہیں تو ہم تو ان کو ویلکم کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، چیز کو ہم ویلکم بالکل نہیں کریں گے، اور وہ یہ ہے رانا صاحب کہ ہمارے زمین پر اشتعال انگیزی پھیلائی جائے کسی اور سرزمین سے بیٹھ کر، اور وہ ہوا ہے یو کے کے اندر براڈفورڈ کے پاکستان کی کونسلیٹ کے باہر احتجاج ہو رہا تھا، بڑی اشتعال انگیز قسم کی گفتگو کی گئی. اس گفتگو کی ترویج کی پی ٹی آئی کے یو کے ونگ کے ایکس اکاؤنٹ نے. ایک تو اس تقریر کو پی ٹی آئی ونگ جو ہے یو کے کا، اس کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اس کی ترویج ہونے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور برطانیہ کو جو ہم نے ریاکشن دی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک کوئی ان کی وہاں پہ کوئی احتجاجی ریلی تھی، اور وہ ریلی بھی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی 10-15 لوگوں سے زیادہ تھی جو اس ویڈیو کلپ میں نظر آ رہی ہے. اور اس میں یہ کوئی ورکر لیول کی خاتون ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے، تو میری نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو اس لیول کے اوپر، یعنی سی ڈی ایف جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں. ان کا جو مقام، ان کا جو مرتبہ، جو ان کی حیثیت ہے، تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک اپنے طور پہ. اب جو پی ٹی آئی ہے یہ تو سبھی کو، ان کا کلچر ہے، یہ سبھی کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، بلو دی بیلٹ گفتگو بھی کرتے ہیں. تو میں نے تو کبھی خود سے نہیں ان کا جو ہے وہ اس لیول پہ جا کے جواب دینا جو ہے وہ مناسب سمجھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ایک بیڈ کلچر ہے پی ٹی آئی کا، بری تربیت ہے، اور یہ گالی گلوچ برگیڈ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے. اس گالی گلوچ برگیڈ سے ہر کسی کو جو ہے وہ اس قسم کی دھمکیاں اور بلو دی بیلٹ گفتگو، لوگوں کی فیملیوں تک جا کے جو ہے وہ یعنی گالی گلوچ کرنا، تو یہ سبھی کرتے رہتے ہیں. اور اب بالآخر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو گالی گلوچ برگیڈ ہے یہ اب اپنا جو ہے وہ بٹھا رہا ہے اس کا پی ٹی آئی کا، یہ ان کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے. تو اس کی میری نظر میں اہمیت تو کوئی نہیں ہے. لیکن برطانیہ جیسا جمہوری ملک جو اظہار رائے کی آزادی کا چیمپئن ہے، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اظہار رائے جو ہے یہ لوگوں کو گالیاں دینے کا نام تو نہیں ہے. اور اس قسم کی گفتگو کرنا اور وہاں پہ سر عام کرنا، پھر اس کو میڈیا میں دینا یا اس کو ٹویٹ کرنا، یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جو مین پیج ہے اس سے بھی اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اظہار رائے کی آزادی کو بدنام کرنے اور مس یوز کرنے پہ برطانیہ جیسے ملک کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. انہیں وہاں پہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو پوچھ گچھ جو ہے وہ ان کی ہونی چاہیے
کہ جو دوسروں لوگوں کی جو ہے وہ زندگیوں میں بھی جھانکتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں. لیکن رانا صاحب آپ نے فرق کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ گالی گلوچ سے معاملہ بڑھ کے اب آ چکا ہے دھمکیوں تک، اور دھمکیاں بھی کس طریقے سے کسی کو قتل کیا جائے گا اس تک معاملہ آ گیا. سو دس از اے ویری سیریس ایشو رائٹ ناؤ، اور سیریسنس ہم گورنمنٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں. صبح سے تواتر سے مختلف وزراء کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس بارے میں. پاکستان نے ڈیمارش کیا ہے باقاعدہ یو کے جو ڈیپٹی ہائی کمشنر ہیں ان کو بلا کر. تو آپ اس کو پھر بھی سیریس نہیں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ اس کو اسی حد تک سیریس لے رہی ہے کہ اس کو کنڈیم کر رہی ہے. یہ قابل مذمت حرکت ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ہے یہ ایک رویہ ہے جو کہ بڑا ابناکشس ہے. اور باقی جو برطانیہ کی گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ نے جو دباش دیا ہے اور یہ توقع جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. یہ اس سمپل کلپ کی بات نہیں ہے. وہاں پہ کچھ اور پہلوان بھی بیٹھے ہیں جو دن رات جو ہے وہ اتنی بکواس کرتے ہیں، اتنی وہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں. ان میں ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، ایک شہزاد اکبر صاحب ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کی. اس پوری بیک گراؤنڈ میں اور یقیناً جو دماش دیا گیا ہے اس میں ساری چیز کو کور کیا گیا ہوگا کہ بھئی یہ آپ کے ملک میں جو ہے یہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے. تو آپ اظہار رائے کی آزادی کو یہ جو مس یوز ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ توجہ دیں اور ان لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ شٹ اپ کال ہی دیں. تو یہ اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے. یہ سمپل یہ کوئی اس کلپ کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں بھی لائی اور ان کو کہا کہ جن لوگوں کو ہمارے حوالے کرے یہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ مطلوب ہیں یہ فار پروسیکیوشن. تو یہ ساری اس بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں جو ہے یہ برطانیہ کی حکومت سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. اور باقی یہ حرکت جو ہے اس کو گورنمنٹ لیول پہ اس کی مذمت کی گئی ہے اور یہ قابل مذمت ہے. یہ کوئی بھی اس قسم کی گفتگو کرے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور پھر لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ محافظ ہیں، یعنی نہ صرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے، پاکستان کے دفاع کے، بلکہ وہ مسلمان امہ کے لیے جو ہے وہ ان کا ایک بڑا کردار ہے. تو ایک ایسی پرسنالٹی کو جو ہے وہ اس قسم کے کلپوں سے تو آپ جو ہے وہ ڈرا دھمکا نہیں سکتے. Very interesting perspective. ثناء اللہ صاحب, thank you very much for joining me in the program. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ذرا پاکستان تحریک انصاف سے پوچھیں گے کہ کیا وہ اون کرتے ہیں اس ساری سٹیٹمنٹ کو یا نہیں کرتے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے after break.